بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرور اور تکبر نے جہنم پہنچا دیا۔ ایک شخص طواف کر رہا تھا، اس کی چادر کا کونا فرش پر لٹک رہا تھا۔ ایک غریب بدو کا پاؤں چادر کے کونے پر آ گیا، اسے جھٹکا لگا تو غصے میں آ گیا اور بدو کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ یہ شخص غسان کا بادشاہ جبلہ تھا۔ پہلے عیسائی تھا، لیکن جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا تھپڑ بدو کی آنکھ پر لگا، اس کی آنکھ پر شدید چوٹ آئی۔ اس وقت اتفاق سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج کے لیے مکہ پہنچے ہوئے تھے۔ بدو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے بتایا، غسان کے بادشاہ جبلہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے اس بدو کو تھپڑ کیوں مارا؟ جبلہ نے کہا، اس نے ہماری چادر پر پاؤں رکھا تھا، اسی لیے ہم نے اسے اس کی گستاخی کی سزا دی۔ اور یہ سزا کیا ہے؟ ہم تو اس رتبے کے آدمی ہیں کہ ایسی گستاخی کرنے والے کو سزائے موت دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب جاہلیت کا زمانہ نہیں رہا، اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں۔ تم نے اس غریب مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا اسے حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ تمہارے منہ پر تھپڑ مارے، ہاں یا تمہیں معاف کر دے تو اور بات ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے کچھ دے کر راضی کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر جبلہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کے نزدیک بادشاہ اور بدو میں کوئی فرق نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے تھپڑ مارے یا میں اسے راضی کروں، اس کی منت کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، اسلام کا قانون سب مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے، اسی لیے تمہیں سزا بھگتنا ہوگی یا پھر بدو کو راضی کرنا ہوگا۔ جبلہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے کہا، اچھا مجھے ایک دن کی مہلت دیں تاکہ میں اس معاملے پر غور کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات منظور کر لی۔ جبلہ کے دماغ میں بادشاہی کا غرور تھا۔ وہ وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچا اور رات کے وقت چھپ کر شام کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ وہاں سے روم کے بادشاہ کے پاس قسطنطنیہ پہنچا، دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہمیں ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ نے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے معافی نہ مانگی اور عیسائی